بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عذاب جہنم سے بچانے والے اعمال۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے؟ ایک، لوگوں کے قریب رہنے والے، دوسرے آسانی کرنے والے، اور تیسرے نرم اخلاق والے۔ ان تین طرح کے لوگوں پر جہنم حرام ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے اہم مقصد کے حصول کی حکمت عملی بتا رہے ہیں۔ وہ مقصد یہ ہے کہ آخرت میں انسان کو جہنم سے چھٹکارا اور اللہ کے رضا کے مقام سے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کو جہنم سے بچائے گی۔ پہلی چیز، لوگوں سے قریب رہنے والے، یعنی انسان کی زندگی اس طرح کی ہو کہ جس میں لوگوں کو اس کے ساتھ ملنے جلنے اور اسے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں کسی قسم کا کوئی حجاب اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور وہ بلا کسی تکلیف لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرنے والا ہو، تکبر و غرور سے پاک ہو، انسانی ہمدردی رکھنے والے اور لوگوں کے دکھوں اور خوشیوں میں شریک ہونے والے لوگ عمدہ اخلاق کے حامل ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، یہ لوگ آسانی کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک اختیار کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے لوگ اپنی زندگیوں میں آسانیاں محسوس کریں۔ معاشی، سماجی طور پر یا دیگر اور معاملات میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا کہ جو ان کے لیے راحت، آرام اور سکون کا باعث بنے۔ جب کوئی انسان کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہو، اس تکلیف یا پریشانی سے باہر نکلنے کا راستہ کسی کو معلوم ہو تو اس کی مدد کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو، اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں عطا کرے گا۔ تیسری چیز، ایسے لوگ جو نرم اخلاق والے ہو، یعنی جن کے رویوں میں سختی اور دوسرے انسانوں کے لیے بے جا ایسا طرز عمل نہیں ہوتا جو ان کے لیے بلا سبب تکلیف کا باعث ہو یا انہیں مشکل اور سختی میں ڈالے۔ یہ وہ کام ہیں جو دوسرے انسانوں کے لیے دنیا میں پرسکون، باوقار اور آسانی والی زندگی گزارنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہر وقت یہ خیال رکھے کہ ہماری وجہ سے کسی انسان کو کوئی سختی یا مشکل پیش نہ آئے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقیدہ، عبادت کے اہتمام کے بعد اہم ترین عمل انسان کے وہ عمدہ اخلاق ہیں جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ ہو، اور لوگوں کو ایسے مومن کے ساتھ مل کر پرسکون، باوقار، خوشحال اور خوشیوں والی زندگی گزارنا ممکن ہو جائے۔ یہ عمل انسان کے لیے جہنم سے چھٹکارے اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسے اعمال جو جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ جاؤں اور دوزخ سے دور کر دیا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، لیکن بڑی اور بھاری ہونے کے باوجود وہ اس بندے کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے اور توفیق دے دے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کے ان بنیادی مطالبوں کو فکر اور اہتمام سے ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اچھے طریقے اور دل کی توجہ کے ساتھ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رمضان کے روزے رکھا کرو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے بھی بتا دوں؟ گویا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ تو اسلام کے ارکان اور فرائض تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چاہو
تو میں تمہیں خیر کے دروازے بتلاؤں۔ غالباً اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نفل عبادات تھی۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی طلب دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، نفل روزہ گناہوں سے اور دوزخ کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے، اور صدقہ گناہوں کو، گناہ سے پیدا ہونے والی آگ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے درمیان حصے کی نماز یعنی تہجد کی نماز کا بھی یہی حال ہے، اور خیر کے دروازوں میں اس کا قاص القاص مقام ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد اور صدقے کی فضیلت کے سلسلے میں سورہ سجدہ کی آیت پڑھی۔ ترجمہ: رات کو ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ ہوتے ہیں، نماز یا دیگر اذکار کے لیے، اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو ثواب کی امید سے اور عذاب کے خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے، یہ ان کو ان کے نیک اعمال کی صلے سے ملا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دین کا سر، ستون اور بلند چوٹی بتاؤں؟ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کا سر اسلام یعنی ایمان ہے، اور دین کا ستون نماز ہے، اور دین کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز بھی بتا دوں جس پر گویا ان سب کا دار و مدار ہے اور جس کے بغیر یہ سب ہیچ اور بے وزن ہیں؟ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اس کو روکو، یعنی اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اس کو چلانے میں بے باک اور بے احتیاط نہ ہو۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو باتیں کرتے ہیں کیا ان پر بھی مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، آدمیوں کو دوزخ میں ان کے منہ کے بل یا ان کی ناکوں کے بل، زیادہ تر ان کی زبانوں کی بے باکانہ باتوں کی وجہ سے ڈلوائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے جنت میں پہنچ جائے اور دوزخ سے دور کر دیے جائے۔ آمین یا رب العالمین۔